بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آئیے اب قرآن مجید کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے بھی چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کی ہم ابتدا الحمد سے نہیں کرتے، بلکہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ اعوذ باللہ کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ سب بولیے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں عموماً کہتے ہیں تعوذ، یہ لفظ تعوذ نہیں ہے، تعوذ ہے، اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، اور بسم اللہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں بسملہ۔ بسملہ یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، بچے کو کہنا یا کسی بھی کو کہنا ہے بسم اللہ پڑھو، تو اس کو کہیں گے اقرا بسملہ، بسملہ پڑھو، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی قرآت کرنا چاہو، جب قرآن کو پڑھنا چاہو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ قرآن مجید کا حکم آ گیا کہ جب قرآن مجید کو شروع کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی بھی انسان کو نیک کام نہیں کرنے دیتا، نیک کام سے بھگاتا ہے، اس کے دل کو نیک کام سے اچاٹ کر دیتا ہے، اس کو نیکی سے دور کر دیتا ہے، اس کو نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ اب قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، بہت سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے قرآن کو پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں۔ اللہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے تو قرآن، لیکن یہ گمراہی اور ہدایت کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کو پڑھتے وقت شیطان وسوسہ اندازی کرے، شیطان حملے کرے، اور شیطان قرآن مجید کو پڑھتے وقت انسان کی توجہ اس کے رب کریم سے ہٹانے کی کوشش کرے، تو پھر انسان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن پھر اس کے ذہن میں شیطانی خیالات آتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی آیت گزرتی ہے تو اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی خاص لفظ آتا ہے تو اپنے مقصد کی، اپنے خیال کے مطابق تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں، انسان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ انسان کا جو تعلق اس کے خالق و مالک سے کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے یا کمزور پڑ گیا ہے، قرآن پڑھے اس کا وہ تعلق پھر سے جڑ جائے، اگر وہ کمزور ہے تو پھر سے پختہ ہو جائے۔ اب قرآن پڑھنے لگا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کرے، اور پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے
اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے گا تو اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن اپنے اسرار و رموز اس پر کھولے گا۔ اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا ذہن، اس کا قلب، اس کی روح اس کے رب کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اپنی سوچ اور رائے کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے تو اب قرآن کو ایسے سمجھے گا جیسے اس کا رب سمجھانا چاہتا ہے، قرآن کو ایسے سمجھے گا جیسے اس کا رسول سمجھانا چاہتا ہے، قرآن کو ایسے سمجھے گا جیسے منشاء خداوندی ہے۔ یہ مقصد ہے کہ انسان قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔